حضرات گرامی، جو آیت مقدسہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ صبر کہتے ہیں نفس کو اس کی ناپسندیدہ چیزوں پر روکنا۔ ناپسندیدہ چیز نفس کے لیے کیا ہے؟ عبادات میں محو ہونا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب چیزیں نفس کو ناپسند ہے۔ تو اگر نفس سے یہ سب کام کروائے جائیں، نفس کو ان کاموں میں مشغول رکھا جائے، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ گناہ سے دور رہنا نفس کو ناپسند ہے، تو اگر نفس کو گناہوں سے دور رکھیں تو یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے صبر یہ عبادات میں مشغول ہونے کو بھی شامل ہے اور ناجائز کاموں سے دور رہنے کو بھی شامل ہے، گناہوں سے دور رہنے کو بھی شامل ہے۔ تو اس طور پر یہ نماز بھی اس میں داخل ہے۔ تو جب فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ کہ مدد مانگو صبر سے، تو اس میں صبر میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا اور تمام عبادات آ گئے، لیکن پھر اس کے بعد فرمایا وَالصَّلَاةِ کیا اور نماز سے مدد مانگو۔ تو جب نماز اس صبر میں داخل ہو ہی گئی، پھر الگ سے اس کو بیان کرنے میں کیا حکمت تھی؟ علماء کرام نے فرمایا کہ اس کو الگ سے اس کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا گیا۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج میں بلا کر کے یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سرکار کی امت کو عطا فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی عبادات کا حکم تو یہیں رہ کر کے ہوا، زمین پر ہی، لیکن نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ تحفہ ہے کہ جس کو عطا فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لامقام میں بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے تو 50 نمازیں ہوئی تھی، 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے وہ 50 نمازیں کم ہو کر کے 5 نمازیں رہ گئی۔ جب سرکار اللہ کی جانب سے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے واپس ہو رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نمازیں کم فرمائی؟ تو فرمایا اب صرف 5 رہ گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 24 گھنٹوں میں صرف 5 نمازیں، ایک دن رات میں صرف 5 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بہت تجربہ ہے، آپ کی امت 5 نمازوں کو ادا نہیں کر پائے گی، اور چلے جائیے واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیے اور کچھ اور کم کروا دیجئے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ اب مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے یہ کہوں کہ پروردگار میری امت اتنی ناکارہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں دے سکے، اس لیے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔
اب اس نماز کو اہمیت کے پیش نظر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر میں نماز داخل تھی ہی، پھر الگ سے اس کی عظمت بتانے کے لیے فرمایا کہ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ کب نماز سے مدد مانگے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے روایت آئی ہے کہ اذا حزنہ امر، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم میں مبتلا ہوتے، کسی چیز کی وجہ سے غمگین ہو جاتے۔ دوسری روایت میں ہے اذا حزبہ امر، کہ جب سرکار کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تو سرکار نماز میں مشغول ہویا کرتے تھے، سرکار نماز ادا فرمانے لگتے تھے، اور نماز کی برکت سے وہ مشکل دور ہو جاتی تھی، وہ پریشانی دور ہو جاتی تھی، اور وہ غم جس کی وجہ سے غمگین ہو جایا کرتے تھے وہ غم بھی دور ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہم پریشان تو ہیں، اب نماز میں ایسی کون سی چیز تھی؟ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تحفہ ہے جس سے معراج شریف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اب معراج تو سال بھر میں ایک مرتبہ مناتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں آپ غور کریں گے تو آپ دن میں 5 مرتبہ کم از کم معراج شریف کی یاد تازہ کر لیا کریں گے۔ آپ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے لامقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات فرمائی تھی، اور باقی تمام چیزوں کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کنارے رکھ دیا تھا۔ کھانا پینا، مکان، زمان، سب چیزوں کو کنارے کر کے خاص مقام قرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرتے ہوئے سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات فرمائی تھی۔ تو نماز میں وہی راز ہے، جس انداز سے وہ ملاقات ہوئی تھی اللہ اور اس کے محبوب کی، نماز میں بھی وہی انداز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تب نماز میں وہی لذت ملے گی جو لذت سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے ملے تھی۔ سرکار کے وسیلے سے الحمدللہ جب ہم بھی اسی طور سے نماز میں مشغول ہوئیں گے، نماز میں محو ہوں گے، تو ہمیں بھی وہی مقام شہود حاصل ہو سکتا ہے سرکار کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ علماء کرام نے صرف نماز کو جامع العبادات فرمایا ہے، اس میں ساری اکثر بیشتر عبادتوں کو جمع فرمایا گیا ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا اور جماع سے باز رہنا، بری باتوں سے باز رہنا۔ اگر نماز کے اندر غور کریں گے تو اس میں روزے کا بھی مفہوم پایا جا رہا ہے، روزے کی بھی وہ جامع ہے۔ حج میں کیا ہے؟ ساری دنیا سے لوگ آ کر کے خانہ کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خانہ کعبہ شریف کا رخ کرتے ہیں۔ جب ہم نماز میں غور کرتے ہیں تو نماز میں بھی خانہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے وہ حج کی عبادت کی طرف بھی جو ہے نماز میں اس کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور جہاد میں آدمی دشمن خدا سے لڑتا ہے، تو نماز میں جب مشغول ہوتا ہے شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے، دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالنے لگتا ہے، لیکن آدمی نماز پڑھنے والا نماز کے اندر ادھر شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، خیالات اور وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، ادھر وہ نماز پڑھنے والا وہ ان خیالات کو اپنے دل سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ان شیطانی وسوسوں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بار بار شیطان خیالات ڈالتا ہے، لیکن وہ بندہ نماز پڑھنے والا بار بار اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، ان خیالات کو دور اور دفع کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر جہاد کا بھی مفہوم پایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زکوٰۃ بھی پائی جاتی ہے، زکوٰۃ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم ستھرا کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے 2 معنی بیان کیے گئے،
ایک تو زکوٰۃ کا معنی بڑھنا، اضافہ ہونا، اور دوسرا زکوٰۃ کا معنی پاک اور ستھرا ہونا۔ تو زکوٰۃ جو بڑھنے کے معنی میں، چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہو جاتی ہے، بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی ستھرا کرنا بھی ہوتا ہے، تو چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو مال باقی بچتا ہے وہ ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اگر نماز کی حقیقت پر ہم غور کریں گے تو نماز بھی ادا کرنے سے، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے نماز ادا کرنے سے ہمارا جسم اور ہماری جان بھی ستھری ہو جاتی ہے۔ تو نماز ایسی عبادت ہے جس میں زکوٰۃ کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مدد مانگو، اور خاص طور سے صبر کا جو فرد کامل ہے نماز، اس نماز سے مدد مانگو۔ تو جب بھی کوئی مشکل درپیش آئے اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز میں مشغول ہو جائے، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے سرکار کی سنت پر عمل کر کے نماز میں مشغول ہو جائیں، ساری پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اور نماز کو کیسے ادا کریں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہو، اللہ کا دیدار کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ تو جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے کی جائے اس عبادت کا عالم کیا ہوگا۔ اور فرمایا اگر تم لوگوں سے یہ نہ ہو سکے گا تو کم از کم عبادت ایسی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، عبادت ایسی کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو عبادت اس طرح کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے ہم اگر عبادت کریں گے تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، قبولیت کا شرف اس کو حاصل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، سرکار کی سنت پر عمل کر کے اور نماز 5 وقت ادا کر کے شب معراج کی یاد بھی تازہ کرو، اور اس کے بعد نماز میں کلمہ شہادت بھی پایا جاتا ہے۔ کلمہ شہادت جو رکن ہے، ایمان ہے، وہ بھی نماز کے اندر پایا جاتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا، تب تک نماز مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک کلمہ شہادت اس میں نہ پڑھا جائے۔ اور قیام، رکوع، سجود جیسی بدنی عبادتیں بھی اس میں پائی جا رہی ہیں جو کسی اور عبادت میں نہیں۔ اور اسی طریقے سے قراءت قرآن بھی اس میں پائی جا رہی ہے، قرآن پاک کی قراءت ہوتی ہے وہ بھی نماز کے اندر پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی نماز میں بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بھی نماز میں بیان ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کا ذکر نہ کیا جائے نماز مکمل نہیں، جب تک تلاوت قرآن نہ کی جائے تب تک نماز مکمل نہیں، جب تک نماز میں روزے کے پہلو کو سامنے نہ رکھا جائے تب تک نماز مکمل نہیں، جب تک حج کا پہلو اس میں سامنے نہ رکھا جائے تب تک نماز مکمل نہیں۔ تو نماز وہ واحد عبادت ہے جس میں کلمہ شہادت بھی پڑھا جاتا ہے، جس میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، جس میں حج بھی کیا جاتا ہے، اور جس میں زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، اور جس میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جس میں جسمانی عبادت بھی کی جاتی ہے، جس میں روحانی عبادت بھی کی جاتی ہے، اور جس میں مالی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ اتنی ساری عبادتیں اگر کسی عبادت میں جمع ہیں تو وہ اسی شب معراج کے تحفے یعنی نماز میں جمع ہیں۔ کتنی اہمیت ہے، اس کو ہمیں کتنا اہمیت دینی چاہیے اور کتنا سامنے رکھنا چاہیے۔ لہذا دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوبوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔